بینک گارنٹی دہلی میں مجلس اتحاد المسلمین نے جمع کروائی ہے. یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، اتنا بڑا کارنامہ. آج ہی اجازت آئی اور 5 کورسز کے سپر اسپیشلٹی اور پوسٹ گریجویشن کی 4 نشستیں حاصل ہوئی تعلیمی میدان میں. فارماڈی کالج کا آغاز ہوا، آندھرا پردیش کا واحد فارماڈی کالج ہے اقلیتوں کا جو مجلس اتحاد المسلمین چلاتی ہے. اس کے لیے 45,000 اسکوائر فٹ کی نئی بلڈنگ کی تعمیر دکن میڈیکل کالج کے کیمپس میں کی، قریب 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے بلڈنگ. ارے مجلس صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی، جذباتی باتیں نہیں کرتی، بلکہ عمل کرتی ہے. بی ہے انجینئرنگ، بی ہے گریجویشن کا، اس کے بعد ایم ای کے لیے ہم نے درخواست دی ہے. انشاءاللہ ماسٹرز ان انجینئرنگ، بی کے بعد ایم ای، انشاءاللہ آئندہ سال سے دارالسلام کے اس وسیع تر میدان میں ان بلڈنگوں میں ایم ای کا بھی آغاز ہو جائے گا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارنامہ. ارے مجلس صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی، کام کرنا بہت مشکل ہے. آج اویسی ہاسپٹل کے 6 آپریشن تھیٹرز کو مزید بنانے کا ارادہ ہے، تو ان آپریشن تھیٹرز کو بنانے کے لیے 6 آپریشن تھیٹرز کے لیے ایک آپریشن تھیٹر پہ 2 کروڑ کا صرف آ رہا ہے. اسرا ہاسپٹل میں انشاءاللہ بعد الیکشن سی ٹی اسکین مشین کا آغاز ہوگا، اور اسرا ہاسپٹل میں کارڈیولوجی، اگر آپ کے دل میں اگر کوئی رکاوٹ ہے خون کے دوران کی، تو اس کے کیتھ لیب کا بھی آغاز ہو رہا ہے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا اسرا ہاسپٹل میں. اور ایک کیتھ لیب کی قیمت ہے تو 1.5 کروڑ روپیہ، ایک سی ٹی اسکین کی قیمت ہے تو 2.5 کروڑ روپیہ ایم آر آئی او ایس سی ہاسپٹل میں ہے. اب ہم آج اسرا میں بھی یہ سارے آلات لا رہے ہیں، ایکس رے کے نئے یونٹ، انویسٹیگیشن کے نئے یونٹ آج اس طریقے سے ہم وسیع کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ پورے کئی محلے جات میں، احمد نگر، چھرا، بھوانی نگر، حسن نگر، کئی شہر میں چھوٹے چھوٹے ہیلتھ سینٹر چل رہے ہیں جہاں پر فری تفتیش کی جاتی ہے بیماری، اور ایک ہیلتھ سینٹر پر 50,000 کا خرچہ آتا ہے. یہ کام مجلس کر رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کام اگر اپنے طور سے یہ کر رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے ایوانوں میں صرف کرسیوں کی زینت بن کے بیٹھنا کے لیے منتخب نہیں ہوئی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی میں مجلس کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اسٹیٹ گورنمنٹ کا مائنورٹیز کا بجٹ 218 کروڑ ہے. آج مجلس پر تنقید کرتے ہیں لوگ، ٹیلیویژن کی دور میں کیا تھا؟ چندرا بابو نائیڈو کے دور اقتدار میں 36 کروڑ روپیہ بجٹ تھا مائنورٹیز کا، اور آج 218 کروڑ کا بجٹ ہے. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. ایس سی اور بی سی کو 2000 کی اسکالرشپ چندرا بابو نائیڈو کے دور میں ملتی تھی، مسلمان کو 100 روپیہ، 80 روپیہ، 60 روپیہ، سب سے بڑی 200 روپیہ ملتی تھی. آج مجلس کے جدوجہد کا نتیجہ ہے جو اسکالرشپ ایس سی، ایس ٹی اور بی سی کو مل رہی ہے، وہی اسکالرشپ 1000، 2000، 4000، 6500 روپیہ مسلمان بچوں کو بھی مل رہی ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ. آج انجینئرنگ، ایم بی بی ایس، ایم سی اے، ایم بی اے، آرکیٹیکچر، لا، سارے کورسز کرنے والے بچوں کو فیس لے کر داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنا پاس سرٹیفکیٹ، میرٹ سرٹیفکیٹ، انٹرنس پاس مارک کا سرٹیفکیٹ لے جاتے ہیں اور داخلہ مل جاتا ہے. حکومت ان کی فیس کو ادا کر رہی ہے.
سالانہ کتنی فیس حکومت دے رہی ہے؟ 230 کروڑ روپیہ فیس ریاستی حکومت ادا کرتی ہے مسلمان بچوں کی مختلف کورسز کی. کیا ہندوستان میں کہیں مل رہا ہے؟ کیا چندرا بابو نائیڈو نے دیا اپنے دور میں؟ غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے آندھرا پردیش کے مائنورٹی بجٹ میں 2.5 کروڑ روپیہ رکھا گیا. اوقافی جائیدادوں کی بات کرتے ہیں. اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کس نے کیا؟ آج چندرا بابو نائیڈو ان کے ساتھ رہنے والے قائدین مجلس پر تنقید کرتے ہیں. حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1663 ایکڑ زمین کی نشاندہی محبوبہ ہے. کس نے کی؟ مجلس نے کی. حضرت بابا شرف الدین پہاڑی کی 3400 ایکڑ زمین محبوبہ ہے. کس نے کی؟ مجلس نے کی. حضرت علی سعد عاشور خانے کی 594 ایکڑ زمین محبوبہ ہے. کس نے کی؟ حضرت بابا شرف الدین پہاڑی کی 3400 ایکڑ مجلس نے کی. حضرت شاہ راجو خطال رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی 440 ایکڑ محبوبہ ہے. کس نے کی؟ 410 ایکڑ اراضی جماعت اسلامی مسلم میٹرنٹی کی ہے. کس نے عوام کے سامنے لائی؟ مجلس لائی. جامع نظامیہ کی زمین کس نے نشاندہی کی؟ 554 ایکڑ مجلس نے کی. ارے انہوں نے کیا کیا؟ آب شاپ پہ معین منزل 2000 گز پر وقف بورڈ بیچ دی. اس کی خرید و فروخت کو رکوانے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. قریب 10 کروڑ کی جائیداد ہائی کورٹ سے جا کر اسٹے لا کر اس کے رجسٹریشن کو کینسل کروایا مجلس اتحاد المسلمین نے. حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا مقدمہ آج بھی مجلس لڑ رہی ہے. تو حضرت بابا شرف الدین پہاڑی کی محبوبہ اراضی کا مقدمہ مجلس لڑ رہی ہے. ارے ہر مقدمہ مجلس لڑتی ہے. یہ کیا کرے؟ لال پیلے جان پاشا چار مینار ایجوکیشن سوسائٹی کے رکن ہیں، وقف بورڈ کے رکن تھے. تو حضرت بابا شرف الدین کے پہاڑی کے درگاہ کے دامن میں محبوبہ اراضی پر 30 ایکڑ زمین لے لی. 30 ایکڑ زمین کاغذ پہ اور 20 ایکڑ قبضہ کرے. 50 ایکڑ زمین چار مینار ایجوکیشن سوسائٹی کے نام پر ایک اسکول بھی نہیں چل رہا. لال جان پاشا اور ان کے حواریوں کا باغ ہے جو روز شام میں عیاشی کے لیے استعمال ہوتا. کتنا کرایہ دے رہے؟ 50 ایکڑ کا سالانہ کرایہ 50,000 روپیہ. پھر وقف بورڈ ان کے صدر بڑی باتیں کرتے ہیں. کاغذات غائب ہو گئے. میں لیٹر لکھا تو چار مینار ایجوکیشن سوسائٹی کو جو زمین دی ہے اس کی فائل وقف بورڈ سے غائب ہے. حکومت کو لیٹر لکھا کہ فائل نہیں ہے. ٹھیک ہے بابا، تمہارے پاس فائل نہیں ہوگی، لیکن مجلس کے بعد بہت بڑے بڑے فائلہ ہیں ہمارے پاس ہے. ہم بتائیں گے، نکالیں گے. آج کی تاریخ میں لاکھ روپیہ سالانہ دے رہے اس زمین کا. وائسرائے ہوٹل جو اب میریٹ ہوٹل ہے، پربھاکر ریڈی کی ہوٹل کس کی جماعت کا رکن ہے؟ تیلگو دیشم کا رکن ہے. آج وہ بھی محبوبہ اراضی پر حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1663 ایکڑ میں سے 1400 ایکڑ بانٹنے والے کا نام چندرا بابو نائیڈو ہے. اردو یونیورسٹی کو دیے محبوبہ زمین، مائکروسافٹ کو دیے، انڈین اسکول آف بزنس مینجمنٹ کو دیے، وپرو کو دیے، ایمار کو دیے، آئی ایم جی کو دیے. یہ کس کی زمین تھی بابو؟ تیرے باپ کی جاگیر تھی جو بانٹا تھا اور آج کہہ رہا ہے
کہ میں آنے کے بعد لوں گا. ارے آنے کے بعد چھوڑ، سب سے پہلے لال جان پاشا کے قبضے میں جو بابا شرف الدین پہاڑی کی 50 ایکڑ زمین ہے وہ ہم کو دے دے، وہ اسرائیل ہوٹل ہم کو دے دے، تو ہم سمجھیں گے کہ تو مسلمانوں کا صحیح بھی ہمدرد ہے اور اپنے زمان پہ قائم رہنے والا ہے. ارے یہ بےمان ہے، یہ فریبی ہے، دھوکے باز ہے. صرف اور صرف دھوکہ دینا اس کی عادت ہے. آج ساری ہماری آراضی کو تباہ برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. آج مجلس سے سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. ارے مجلس نے یہ